اس کے علاوہ ماہ رمضان پہ بھی آپ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. رمضان کے پہلے اشرے، دوسرے اشرے اور تیسرے اشرے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اور جو فوائد ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں مہیا کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان شہری رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شعبان کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے بے شک. اور رمضان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تو ہر مہینے کا، ہر لمحے کا، ہر گھڑی کا تعلق ہے، لیکن اللہ نے اس ماہ مقدس کو اپنے ساتھ اس لیے کیا کہ اس میں ایک انفرادیت نمایاں کرنی تھی. وہ گناہ گاروں کو بخشنا چاہتا ہے. وہ اپنے سیاہ کاروں کو، گناہوں میں جو لت پت ہیں، نیکوکار تو پورا سال ہی عبادت کرتے ہیں، نیکوکار تو پورا سال ہی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. لیکن اس ماہ مقدس کو اور جو بڑی راتیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے اور شب معراج ہے، ان راتوں کو اللہ نے صرف اور صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے. واہ واہ. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو ہے وہ کھول رکھی ہے. دیکھا نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں، ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ جنت کے دروازوں کے کھلے رہنے کا مہینہ ہے. واہ واہ. تو انسان جو بھی عمل کرتا چلا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. ایک نفل کا ثواب اگر ہم 2 نفل پڑھتے ہیں تو وہ 2 فرضوں کا ثواب، مقام اور مرتبہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اگر 2 فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے. واہ واہ. تو یہ انفرادیت جو ہے یہ کسی اور ماہ میں نہیں ہے، یہ صرف فقط اور فقط ماہ صیام میں ہے. تو ماہ صیام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حدیث اپنا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ فقط اور فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. انسان ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی ارکان اسلام ہم ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں تکنے والا، دیکھنے والا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تک رہا ہے. کھانا کھا رہے ہیں، کوئی تک رہا ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ لینے والا دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے. حج کر رہے ہیں، کوئی تک رہا ہے. کوئی بھی ہم اس میں عمل کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تکتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا کوئی ہمراز ہوتا ہے. لیکن روزہ جو ہے اس کا تعلق فقط اور فقط اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. کھانا سبھی کھا رہے ہوتے ہیں، سحری سبھی کر رہے ہوتے ہیں، افطاری سبھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزے تھا یا روزے سے نہیں تھا، یہ افطاری سے تھا یا افطاری سے نہیں تھا. تو اس کا تعلق فقط اور فقط بندے کا خدا کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے رب کائنات نے فرما دیا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ فقط روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اس کا ثواب جو ہے یہ رب کائنات نے چھپا دیا. نماز کو بتا دیا کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، حج کرو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہ ملے گا. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو حضور نے اس کو بھی اجاگر فرما دیا. آقا دو جلال نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. وہ خوشیاں کیا ہیں ہم آپ سے تفصیل میں جانیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ حافظ لال محمود قادری موجود ہے. مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. آپ صاحب جہاں سے بات آپ نے چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. للصائم فرحتان عند افطارہ وعند لقاء ربہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں. عند افطاری، ایک افطار کے وقت، وعند لقاء ربہ، اور دوسرا اپنے رب کے ہاں ملاقات کے وقت. ایک تو افطاری کے وقت جب انسان افطاری کرنے لگتا ہے، بیٹھتا ہے، تمام کر کے بیٹھتا ہے، سارا دن اس کی خاطر اس نے اپنی بھوک کو روکے رکھا ہوتا ہے، پیاس کو روکے رکھا ہوتا ہے، اس کی خاطر ہر جائز کام کو بھی روکے رکھا ہوتا ہے. کھانا پینا حلال ہے اور ناجائز کام کو بھی روکے رکھا ہوتا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. لیکن جب اس کے سامنے ایک نعمتوں کا
وسیع جو ہے وہ دسترخوان سج جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تو خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اتنی نعمتیں اور اتنی غذائیں اور اتنی اللہ پاک کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں وہ پورا ہم پورا سال نہیں کھا پاتے جتنا ہم اس ماہ مقدس میں کھا پاتے ہیں. ایک تو ہمارا رزق جو ہے یہ بڑھتا ہے, اس میں برکتیں آ جاتی ہیں, اس میں برکت ہی برکت آ جاتی ہے, دسترخوان وسیع و عریض ہو جاتے ہیں, ہر گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے, ایک عجیب سما ہوتا ہے. حالانکہ ہم کھانے پینے سے دور ہوتے ہیں لیکن کھانا زیادہ آ رہا ہوتا ہے, چیزیں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. ایک فقط اس کے لیے وہ افطاری کے وقت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے, ایک تو نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لمحات ہوتے ہیں افطاری سے چند گھڑیاں وہ ایسی ہیں جیسے شب قدر کے لمحات ہوتے ہیں. جس طرح شب قدر کے چند گھڑیاں اگر بندہ پا لیتا ہے تو اس کو پا کر جو بھی رب کائنات سے انسان مانگتا ہے تو رب کائنات اس کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے, اللہ سے اپنا حق مانگنے کا وہ ٹائم ہوتا ہے, وہ گھڑیاں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس مقام پہ اس لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگا جائے وہ اسے عطا کرتا ہے. اب کھانا بھی ہم نے ہے, سب کچھ ہم نے ارینج کرنا ہے, صرف اس نے ہمیں دیکھنا ہے تو انما الاعمال بالنیات, ہماری نیتوں کو تکنا ہے, ہماری تقوی کو تکنا ہے, ہماری حسن عمل کو دیکھنا ہے. ہم کس انداز کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. افطاری سب کے سامنے پڑی ہوتی ہے, کھانے سب کے سامنے, نعمتیں سب کے سامنے ہوتی ہیں, لیکن ان کو دیکھ کر جو اس کی دل میں جو اللہ کی خوشنودی اور تقوی اور جو اچھے الفاظ نکلتے ہیں رب کی بارگاہ میں, وہ جو ہیں وہ لمحات وہ قبولیت کے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک وہ وقت ہے روزے دار کے لیے جو خوشی کا سما ہوتا ہے. ایک تو دنیا داری کے اعتبار سے انسانی ہے نا جسم ہے, تو اس کو مادی اعتبار سے بھی خوشی ملتی ہے. مادیت کے اعتبار سے اس کو جو چیزیں ہوتی ہیں, انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں, انرجی والی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اس کو خوشی کا مسرت کا باعث بنتی ہیں. دوسرا روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو اس وقت وہ چیزیں عطا ہوتی ہیں کہ جو اس کے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت اس مقام کو اس کو اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے. ایک وہ خوشی ہے. دوسرا حضور نے فرمایا کہ اندا لقاء ربہ, دوسرا جو روزہ دار ہوگا اس کو رب کائنات کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار عطا ہوگا, دیدار عطا ہوگا, اور اللہ رب العزت خود جو ہے اس کو اپنا دیدار عطا کرے گا. اور روزہ جو ہے کل بروز قیامت جو ہے یوم حشر کے دن جو ہے یہ ڈھال بن کر رب کائنات کی بارگاہ میں جھگڑا بھی کرے گا کہ باری تعالیٰ اس کو تو دوزخ میں ڈال رہا ہے, اس کو تو سزائیں دے رہا ہے, اس کو تو تکلیفیں دے رہا ہے, یہ تو تیری خاطر مجھے اپنے آپ سے دور رکھتا تھا, حلال چیزوں سے دور رکھتا تھا, تیری خاطر اس نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اپنے آپ کو بھوکے رکھا, پیاسے رکھا. میں روزہ تیری آگے عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے سارا عمل کرتا رہا ہے, اب تجھے میں روزہ ہو کر, صوم ہو کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو اسے کیا کر, بخش دے. تو وہ روزہ ڈھال بن جائے گا انسان اور رب کائنات کے درمیان. سبحان اللہ. تو اس کو وہ دوزخ سے اور عذاب قبر سے بچائے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا اللہ رب العزت کا وہ دیدار بھی عطا کرے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو روزے دار کا روزہ رکھنا اور رات کو وہ نیت کر کے سونا, جو بندہ رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح میں نے سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے, تو اس کا ثواب, ابھی روزہ صبح کو رکھنا ہے, صبح فجر سے پہلے رکھنا ہے, سحری کے وقت رکھنا ہے, لیکن اس کا ثواب اور اس کی نیکیاں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں. اور روزہ صرف یہ نہیں کہ روزہ صرف افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ہی ثواب ملتا ہے. یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ سارا دن آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں, خواہ سو رہے ہیں, خواہ چل رہے ہیں, خواہ بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ لیٹے ہوئے ہیں, خواہ کوئی معاشی کام کر رہے ہیں, خواہ کوئی اپنی تجارت کر رہے ہیں اب ایمانداری سے, خواہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ نپٹا رہے ہیں, تو وہ کام آپ دنیا کا کر رہے ہیں, کام آپ اپنے کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن عبادت رب کی شمار ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں تو آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. فقط کوئی کام نہیں کر رہے, آپ کوئی حسن عمل اور ذکر و اذکار نہیں کر رہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آخری اشرا آتا ہے, اعتکاف کرتے ہیں,
اعتکاف پہ سارا دن تو نمازی حضرات تو سارا دن نہ پڑھتے ہیں نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں. اکثر جو گھروں میں جن کی نیندیں پوری نہیں ہوتی وہ ماہ رمضان میں آ کے مسجدوں میں آ کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں, وہ سارا دن جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں, لیکن ان کا سونا بھی رب کائنات کو اپنی بارگاہ میں کیا ہے, قبول ہے. تو ہمارا ماہ سیام میں سونا بھی, بیٹھنا بھی, اٹھنا بھی, چلنا بھی, پھرنا بھی, کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ ہم روزے میں ہیں. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ جو ہے اگر کسی نے ایمان کی احتساب کے ساتھ روزہ رکھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت اس کو ایک روزے کے بدلے جو ہے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے افطاری کی تو اللہ رب العزت اس کے ایک روزے کے بدلے جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اب ماہ سیام جو ہے یہ بڑی برکتوں والا, فضیلتوں والا, رحمتوں والا مہینہ ہے. پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے, بخشش کا ہے, اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ بھی مغفرت اور بخشش کا ہے, توبہ کا ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث, مشہور حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ممبر والی حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ انگشت بدنداں ہو گئے, فدا قومی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تک آپ نے ایسا حسن عمل کیا نہیں. جب بھی آپ آتے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ ہمیں واض و نصیحت فرماتے, ہمیں خطاب فرماتے, لیکن آج ہم نے ایک ایسا عجیب عمل دیکھا ہے کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین. یہ ایسا عمل آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو حضور مسکرائے اور فرمایا صحابہ سنو, ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے. واہ واہ, ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور آ کر یہ عرض کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے, اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں, جس نے ماہ سیام کو پایا, ماہ رمضان کو پایا اور اس کو پا کر اپنی بخشش نہ کروائی, اپنی توبہ نہ کروائی, اپنی توبہ قبول نہ کروائی, اپنی مغفرت نہ کروائی, تو حضور نے فرمایا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماہ سیام کو پایا اور پا کر اپنی بخشش طلب نہ کی, اپنے آپ کو بخشوایا نہیں. تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل یہ عرض کر رہے تھے تو میں نے آگے سے فرما دیا آمین. جب دوسری سیڑھی پر میں قدم رکھنے لگا تو جبریل امین پھر سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. حضور نے فرمایا اس پہ بھی میں نے آمین فرما دیا. اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمانے لگے جبریل امین پھر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے بھی کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا, دونوں کو پایا یا ایک کو پایا, بڑھاپے کی عمر میں, بڑھاپے کی عمر میں بوڑھے والدین کو دونوں کو اپنی زندگی میں پایا یا ایک کو پایا اور اس نے پا کر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے, اس کے لیے بھی تباہ و برباد ہونے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. موضوع تو یہ ایسا ہے کہ اس پہ سارا دن بھی ہم لگے رہے تو خدا کی رحمتیں تو کبھی کم نہیں ہوگی, انسان کے لفظ کم پڑ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آج کے شو میں حافظ صاحب آپ کا آنے کے لیے, بہت مفید اور اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے.